پھر بھی علم تھوڑا ہی ملے گا، تھوڑا ہی. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ اکبر. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کو علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا. یہ سمندر ایسا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، اس کی گہرائی کو کوئی آج تک ناپ نہیں سکا. علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے. مال والے مال کی حفاظت کرتے ہیں، علم والوں کی حفاظت کرتا ہے. اور دینی مناسب تو اللہ نے علماء کے لیے رکھے جو واقعی عالم ہیں. مجھے ایک خوبصورت سا واقعہ یاد آیا. نافع بن عبد الحارث، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کے زمانے میں گورنر تھے مکہ کے. آج چاہتے تھے کہ آئے مدینہ آ کر کے امیر المومنین سے ملاقات کریں، اور انہوں نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام کو، عبد الرحمن بن ابزا الخزاعی کو، جس کو انہوں نے آزاد کیا تھا غلامی سے، اس کو گورنر کا عہدہ سونپ کر کے چلے. چارج اس کو دے کر کے چلے کہ ہم جا رہے ہیں امیر المومنین سے ملنے. اور امیر المومنین مکہ کی زیارت کے لیے نکلے ہیں. مقام عثفان میں ملاقات ہوئی ہے. کہا ہم چلے مکہ اور آپ چلے مدینہ، تو مکے میں کس کو چھوڑ کے آئے ہیں؟ گورنری کس کو دے کے آئے ہیں؟ تو کہا ابن ابزا کو. کہا یہ ابن ابزا کون ہے؟ کہا ہمارا آزاد کردہ غلام. کہا غلاموں کو مکے کی گورنری دے دی؟ کہا امیر المومنین ہو وقارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض. حضرت وہ قرآن مجید کا بہترین قاری ہے، بہترین قرآن پڑھتا ہے، اور فرائض کا، علم الفرائض کا، علم المیراث کا بہت بڑا ماہر جانکار ہے. حضرت امیر المومنین نے اس وقت فرمایا بے شک ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ رب العالمین قرآن کے علم سے قوموں کو عروج بخشتا ہے، اور قرآن کا علم جس کے پاس نہ ہو اللہ اس کو ذلت و رسوائی کے قاعر مذلت میں ڈھکیلتا ہے. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. بھائیو، حالی کی زبان میں بسب علم و فن کے وہ پھیلا و ساما کہ نسلیں تمہاری بنے جن سے انسان. کہنے کا مقصد ان کا یہی ہے کہ قوم کی زبو حالی کا نقشہ انہوں نے کھینچا ہے، اور یہ کہا ہے کہ صاحب قوم کو پڑھنا چاہیے. اور اب بڑی درگت ہو گئی. قرون وسطیٰ میں مسلمان بہت عروج پر تھے، تمدنی عروج پر تھے. جی، بہت سی چیزوں کے موجد تھے، بہت سے علوم کے موجد مسلمان ہیں جن کو بعد میں دوسری قوموں نے لے کر دنیا میں اپنا نام اور شہرت کمائی ہے. جو یورپ جس علم پر آج فخر کر رہا ہے، کان اقبال نے کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. تو یہ ہمارے ہی وہ علوم ہیں جن کو یورپ نے لیا ہے. تو بہرحال علم کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے، بغیر اس کے علم نہیں آئے گا. بڑی بڑی باتیں ہیں. حضرت ابن القاسم امام مالک کے شاگرد ہیں، مصر سے آتے تھے مدینہ. کہتے ہیں زندگی میں 12 مرتبہ میں نے حجاز کا سفر کیا، اور ہر مرتبہ میں، ہر رحلے میں میرا 1000 دینار خرچ ہوتا تھا. 1000 دینار کا مطلب 4.5 کلو سونا. اور میں نے 12 سفر کیے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ مکہ میں. 12 اور 4.5 کو ضرب دیجئے 12 سے، جی 54 کلو سونا ہوگا. آدھے کنٹل سے زیادہ سونا ہم نے حصول علم کے لیے لگایا ہے. محمد بن یحییٰ زہلی ایک محدث تھے جن کے یہاں جایا کرتے تھے، امام مسلم شاگردی اختیار کرتے تھے. کہ وہ کہتے ہیں محمد بن یحییٰ زہلی کہ میں 3 مرتبہ بخارا سے طلب علم کے لیے نکلا، اور 1.5 لاکھ درہم میرے پاس تھا، وہ میں نے خرچ کیا. ایک صاحب ہیں ہشام بن عبید اللہ الرازی، وہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں 1700 اساتذہ سے تعلیم حاصل کی. 1700. اور میں نے 7 لاکھ روپے کی دولت اس راستے میں نے خرچ کی. میرے بزرگوں دوستوں، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو تفصیل بتاؤں. یہ علماء تھے، علم حاصل کرتے تھے. بلاش علم نہیں آتا، ایسے نہیں لاتا. کتابیں خریدنی چاہیے علماء کو، طلباء کو کتابیں خریدنی چاہیے. بہترین خزانہ ہے. لائبریری میں ہزاروں کتابیں. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے یہ ساری کتابیں پڑھ لی. ارے بھائی، کب کس نے ساری کتابیں پڑھی ہیں؟ یہ مراجع ہیں، حسب ضرورت جب جہاں سے ضرورت ہوتی ہے آدمی نکالتا ہے. ہم نہیں پڑھیں گے، ہم مر جائیں گے تو ہمارے بال بچوں کے لیے غنیمت ہوگی کہ ابا چھوڑ کے گئے ایک کتاب. نادر و نایاب کتاب ہے، وہ بچہ پڑھے گا آپ کی لائبریری سے فائدہ اٹھائے گا. اس مال میں لوگ اپنا گھر بار بیچ کر کے کتابیں خریدتے تھے اور تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. تو سب سے زیادہ مبارک عمل جس میں مال خرچ کرنا چاہیے اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ کے راستے میں مسجد کی تعمیر ہے، مجاہدین کی تیاری ہے. اور اس لیے طلبہ جو ہے یہ مجاہد ہے. من خرج فی طلب العلم خرج فی سبیل اللہ حتی یرجع. ترمذی کی روایت ہے کہ جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے کا مجاہد ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر لوٹے. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، بچوں کی کفالت لیجیے. مالدار ہے، بچوں کی کفالت دیجیے. ابھی مولانا انیس الرحمن صاحب کہہ رہے تھے نا، بچوں کی کفالت لیجیے. یہ بچہ ہمیں دے دیجیے.
10 بچوں کا خرچ وظیفہ میں دوں گا، یہ سب آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ یہ آپ کی علم کی نشر و اشاعت کرنے والے لوگ ہیں۔ دور نہ جائیے، لوگوں نے کس طرح اپنے اثاثے خرچ کیے ہیں۔ سلف کی تاریخ تو بڑی لمبی ہے۔ ابھی ہندوستان میں جس باپ کی اولاد ہے نواب صدیق حسن خان قنوجی رحمۃ اللہ علیہ، اہل حدیث کے سرخیل بڑے عالم، جب ملکہ بھوپال سے انہوں نے شادی کیا اور اس کریمہ ملکہ سخاوت کہہ لیجئے، جب نواب صاحب کو انہوں نے اپنا پورا پیسہ دیا تو قرآن اور حدیث اور نادر اور نایاب کتابیں مصر سے منگوا کے چھپوائی گئی، اور ہزاروں اس کے قرآن کی حدیث کا شرح حدیث کے فتح الباری تک کے اس زمانے میں جو کہیں نہیں پائے جاتے تھے، خال خال ہی لائبریریوں میں ہوتے تھے، وہ ملکہ کے خط پر چھاپ کر کے نواب صاحب نے تقسیم کیا تھا۔ بڑی بڑی دولتیں لوگوں نے علم کے راستے میں خرچ کر دی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت مالدار آدمیوں میں سے تھے، آپ تاریخ پڑھیے، بہت ذی ثروت انسان تھے، اور اتنا زیادہ علم پر اور بچوں پر خرچ کیا کرتے تھے کہ بڑھاپے میں محتاج ہو گئے، اتنا خرچ کیا انہوں۔ حضرت آج کے زمانے میں دیکھا ہے، دیکھنے والی آنکھیں آپ کے سامنے موجود ہے، اس گنہگار نے بھی دیکھا ہے، سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو مٹھی بند کر کر کے علماء کو اور طلباء کو پیسے دیتے تھے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کہنا، بڑے بڑے لوگ کروڑوں کروڑ ملین دیتے تھے۔ شیخ کان میں کہتے تھے کہ اتنا ملین ریال آپ کے لیے، اور وہ وہیں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ سنو فلانے نے اتنا ملین دیا ہے، یہ پورے طلباء پر وقف ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کرے کہ ہاں شیخ نے ایک ریال کا تو کوئی ٹکڑا رکھ لیا ہو، آدھا ریال رکھ لیا ہو، کہا کہ فلانے نے اتنا دیا ہے، اعلان کرتا ہوں میں، اور یہ اس میں تمام طلباء کا حق ہے۔ شاہ خالد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ایک بڑی اونچی اور اچھی بلڈنگ شیخ ابن عثیمین کو دی ہدیہ، اور انہوں نے کہا کہ ھذا وقف للطلاب، یہ طلاب العلم کے لیے عمارت وقف ہے۔ ایسے لوگ ہیں، یہ پیسہ لے کے کہاں جائیے گا؟ قبر میں جائیے گا؟ یہ پیسہ مسجد اور مدرسوں کی تعمیر پہ لگائیے، علماء کو اچھی تنخواہ دیجیے، معیاری تعلیم دلوائیے، اچھے اساتذہ کو منتخب کیجیے، ان کو تنخواہ دینے میں بخالت سے کام مت لیجیے۔ طلباء کا انوائرمنٹ اچھا ہو، اچھا کھلائیے، ان کو پہنائیے، پوشاک وغیرہ جو جس چیز کے محتاج ہو ان کو دیجیے۔ رہے نام اللہ کا، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، اور علم کی نشر و اشاعت کی ہم علماء کو، ہم طلباء کو اور آپ تجار کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا ازمن واز جملہ جہاں آمین باز، میں یہ دعا کرتا ہوں اور اب سب اس کے اوپر آمین کہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔